اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں۔ ان کے تو تمام اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جنگ بدر میں گرفتار ہوئی۔ صحابہ کرام نے انہیں کفر اور شرک پر شرم دلائی تو وہ کہنے لگے، ہم تم سے افضل ہیں، کیونکہ ہم مسجد حرام کو آباد اور کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب اور قیدیوں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، چاہے وہ مسجد حرام اور حاجیوں کی خدمت ہی کیوں نہ ہو۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں کے ساتھ جنت میں ہوں۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے کافروں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کو اس شخص کی نیکیوں کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ یعنی کفار و مومنین اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا دوست نہ سمجھو،
اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔